کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اور پورے قرآن میں جس پیغمبر کا سب سے زیادہ ذکر ہے ان کا نام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور یہ واقعات اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ جن کی طرف قرآن آیا ہے یا جنہیں سنایا جا رہا ہے وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں ان واقعات سے۔ موسیٰ علیہ السلام جو گزشتہ جو ہمارا درس تھا اس میں وہ جو جادوگر مقابلے پر آئے تھے وہ آپ سے متاثر ہوئے اور وہ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ہم نے یہ طے کر دیا ان کے لیے کہ ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو رات کے وقت میں لے کر نکل جاؤ، میرے بندوں کو رات کے وقت میں لے کے نکل جاؤ۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل کا اصل وطن وہ شام ہی تھا، فلسطین ہی تھا۔ یہ کسی زمانے میں وہاں چلے گئے تھے، یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا، پھر یہ وہاں رہے اور پھر وہاں کے حکمرانوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حکمران طبقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن آئے تھے باہر سے، اس لیے انہوں نے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور بیگار لیتے تھے، دیتے کچھ نہیں تھے، محنت اور مشقت کرواتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا۔ تو اب ایک وقت آ گیا تھا، موقع آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور انہیں یہ کہا کہ رات کا وقت ہم نے طے کر دیا ہے، اپنی قوم کو جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھی ان کو لے کر راتوں رات نکل جائیں۔ آپ حیران ہوں گے، بریگیڈ کی آبادی کو اگر نکالنا ہو، کسی شخص کی ڈیوٹی لگا دیں گے ان کو ذرا رات کو اتنے بجے لے کے نکل جانا، تو کتنی دقت اور مشکلات کا سامنا ہوگا۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان سے اللہ نے یہ حکم فرمایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کو شام جانا تھا، فلسطین جانا تھا، راستے میں سمندر، کیا کریں؟ بڑے بڑے صحرا ہیں، کیا کریں؟ رب العالمین جل وعلا نے علاج بھی بتایا، فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ اے موسیٰ، جب آپ سمندر کے کنارے پر پہنچیں تو وہاں آپ نے اپنا یہ عصا مار دینا ہے سمندر پر۔ ضرب یضرب کے معنی بنانا بھی ہوتا ہے اور مارنا بھی ہوتا ہے، یہاں دونوں معنی ہیں۔ مار دینا، فَاضْرِبْ لَهُمْ، مارنا، بنا لینا، طریقاً فی البحر یبسا، خشک راستہ بن جائے گا، یعنی تم مارنا اپنا عصا سمندر میں، راستہ بن جائے گا ان سے۔ اور یہ راستہ بننے کا فائدہ یہ ہوگا، لا تخاف درکا، نہ تو فرعون کی طرف سے پکڑے جانے اور گرفتار ہونے کا کوئی خوف رہے گا، ولا تخشا، اور نہ ہی آپ کو کوئی ڈوبنے کا خوف ہوگا کہ ہم ڈوب جائیں گے، یہ خوف بھی مٹ جائے گا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سامنے سمندر بھی آ گیا، دریا بھی آ گیا، تو اپنے گھوڑوں سے یہ نہیں کہا کہ واپس چلے جاؤ، کہا کہ نہیں، اللہ کا نام لیا اور دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، اور گھوڑے واقعتاً پانی کے اوپر دوڑ کر ان کی طرف چلے گئے، اگلی طرف چلے گئے جہاں جانا تھا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کوئی کہانی یا تخیل پرواز نہیں ہے، یعنی کوئی تخیل کی پرواز نہیں کہ خیال آیا اور ایک بات کہہ دی، نہیں نہیں، تک بندی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ اپنی اس قوم کو لے کر نکلو، دریا سمندر آئے گا، پریشان مت ہونا کہ پکڑے جائیں گے، اب کیا کریں کہ وہاں حیران کھڑے ہو، نہیں نہیں، اپنا عصا مارنا، راستہ بن جائے گا، تم نکل جانا، اور ڈوبیں گے بھی کوئی نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ ڈوبنے کا نہ پکڑے جانے کا۔ ایسا ہی کیا انہوں نے، اپنی قوم کو رات کو لیا، نکل گئے، سمندر پر جا کر اپنا عصا مارا، اللہ نے سمندر کو خشک کر دیا، راستے بن گئے، 7 راستے بن گئے، اس میں سے وہ قوم نکل گئی۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ اب جب وہ پہنچا وہاں پر تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اتنا بڑا گہرا سمندر اور یہ پانی اس طرح سے دیواریں بن کے کھڑا ہوا ہے، راستہ خشک ہے۔ تو اس نے کہا جب موسیٰ کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیا ہوگا؟ یہ ہیں وہ نادانیاں۔ جب موسیٰ کو کچھ نہیں ہوا، 2 لاکھ آدمی گزار کے لے گئے، مجھے کیا ہوگا؟ تو وہ اسی راستے پر چل پڑا، اپنے لشکروں کو لے کر گرفتار کرنے کے لیے وہیں چل پڑا۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، پھر ان کو ڈھانپ لیا سمندر نے، جیسے بھی ڈھانپا گیا۔ اور وہ کیسے ڈھانپا گیا؟ جب عین سمندر کے درمیان میں وہ پہنچے، دونوں طرف کا پانی جو ہے آپس میں مل گیا، قدرت خدا کی۔ اس وقت اس نے یہ کہا تھا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، آمنت برب ہارون و موسیٰ، یہ فرعون نے کہا اور اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اس وقت اس نے جب ڈوبنے لگا تو کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں اللہ جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا، ان کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ موت کے وقت جب سر پر موت آ جاتی ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب نظر آ جاتا ہے نا سب کچھ کہ مجھے اب جانا ہے، تو نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لی جائے تو پھر تو اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن جب نزع کا وقت طاری ہو جائے، آخرت نظر آ جائے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اگلی بات ہے، وہ تو ہو گیا، مر گئے سارے، وہ لشکر بھی ڈوب گیا، فرعون بھی ڈوب گیا، لیکن اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، قانون بن گیا دنیا کا، عقل مندوں کے لیے یہ سبق آ گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اللہ نے فرمایا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وما ہدا، اور انہیں ترقی نہیں دلا سکا، کوئی سیدھی بات نہیں بتا سکا، کوئی سیدھا راستہ نہیں انہیں دکھا سکا۔ یہ آیت بار بار پڑھیں اور غور کریں، فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ایک کردار کا نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا تھا۔ فرعون ایک کردار کا نام ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، لوگوں سے کہا میں تمہارا رب ہوں، اس نے ربوبیت کا اعلان کیا۔ تو فرعون صرف بادشاہ کا نام نہیں، ایک کردار کا نام ہے جس کے اندر تکبر، نخوت، دولت، طاقت اور بہت سلطنت، یہ ساری باتیں اس کے اندر جمع تھی، اسے فرعون کہتے ہیں۔ یہ بات اس لیے آپ سے عرض کی ہے، آپ کو پتہ چلے فرعون مرا نہیں ہے، کسی نہ کسی صورت میں فرعون زندہ ہے، اور ہمارے آس پاس پتہ نہیں کتنے فرعون پھر رہے ہیں جن کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، دولت کا گھمنڈ ہے، اقتدار کا نشہ ہے، اور وہ غریب، مساکین اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہ فرعون لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ ہمارے قائدین جنہیں ہم کہتے ہیں، رہبر کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، انہوں نے قوم کو گمراہ کر دیا۔
ہر شخص کا اپنا ایک قائد ہے، اپنا ایک رہبر ہے، اپنا ایک رہنما ہے۔ تو ہمارے قائدین وہ خود بھی گمراہ ہیں، ہم قوم کو بھی ملک کو بھی گمراہ کر رکھا ہے۔ وما ہدا، ہدایت کے معنی سیدھا راستہ دکھانا، اور ہدایت کے معنی ترقی کی منزلیں طے کرنا۔ انہوں نے اس ملک کو ترقی بھی نہیں کرنے دی۔ یہ وہ فرعون ہے، وہ تو ایسا تھا کہ قوم کو گمراہ کر دیا اور زندہ نہ رکھ سکا، زندہ رہنے کا گر نہ بتا سکا۔ ہمارے فرعون وہ ہیں، یہ بھی اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ایک طرف ہمیں گمراہ کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں، ملک کو استعمال کرتے ہیں، اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت اور پاور کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسری طرف ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتے، قوم کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، میرٹ کو سامنے نہیں آنے دیتے، لوگوں کی صلاحیتوں کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، اسی لیے تو ملک چھوڑ کر نوجوان بھاگے چلے جا۔ تو یہ آیت وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، ان قائدین نے، رہبروں نے، رہنما نے، انہوں نے اس ملک کا بھی بیڑا غرق کیا، اس قوم کا بھی بیڑا غرق کیا، ملک کو ترقی نہیں کرنے دی اور قوم کو امن اور سکون نہیں دے سکے، ان کو سستی زندگی، آسائشیں نہیں مہیا کر سکے۔ تو فرعون مرا نہیں، ہم اپنے ارد گرد فرعون کو دیکھ رہے ہیں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ راہبر اور رہنما اگر درست ہو، ٹھیک ہو، تو قوم کو سیدھے راستے پر لے جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتی۔ اور ابھی یہ صرف ایک مثال دینے کے لیے، غالباً جارجیا یا ایسا کوئی ایک ملک ہے، ابھی یہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، محترمہ وزیر اعظم صاحبہ منتخب ہوئی خاتون، آتے ہی اس خاتون نے تمام وزراء سے ان کی گاڑیاں لے لی، ان کے جتنے آسائشیں ان کو دی گئی تھی، فیسلٹیز، وہ سب کی سب واپس لے لی، اور کیا کہا؟ لوگوں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے گھر کو اپنا دفتر بناؤ اور یہاں لوگوں کے مسئلے حل کرو، کوئی ضرورت نہیں آپ کو آفس میں آنے کی۔ جب کام کرنا ہوتا ہے نا تو سنو، کوئی کافر بھی کام کرے اچھا تو اس کی اعتراف کرنا چاہیے کہ زبردست کام کیا۔ یہ کام تو ہمیں کرنا تھا کہ ہمارا ہر گھر ہمارا دفتر بن جاتا اور ہمارے لیے دروازے کھل جاتے، لیکن ہمارے لیے لوگوں کے گھروں کے دروازے بند ہیں، اور تو اور ہمارے تو دفاتر جو ہیں ان کے دروازے بھی ہم پر بند۔ غریب آدمی جا نہیں سکتا، وہی جائے گا جو مسئلہ حل نہ کرائے بلکہ کھلائے پلائے، جو ہے وہ ان کا دامن بھرے۔ تو یہ جو رہبر اور رہنما قائدین ہیں، یہ اگر ٹھیک ہوں تو قوم بھی ترقی کرتی ہے، ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ لوگ آ گئے، قوم کو محفوظ طریقے سے موسیٰ علیہ السلام لے کے آ گئے، اور یہاں آئے تو صحرائے سینا سامنے تھا، میدان تیہ سامنے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ سبزہ نہ پانی نہ بارش، بڑے پریشان ہوئے۔ اب کیا کریں؟ 40 سال یہ لوگ میدان تیہ میں رہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا، یا بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندو، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ذرا ہماری نعمتوں کو یاد کرو، تمہیں ہم نے تمہارے دشمن سے بچایا تھا نا، نجات دی تھی، یعنی فرعون سے نجات دی۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے طور کی ایک جانب سے، دائیں جانب سے تمہیں آواز دی تھی، دعوت دی تھی کہ آؤ ہم سے ملنے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے لیے اتارا من اور سلوہ، بنے ہوئے بٹیر، اور ایک ایسا کھانا جو پنیر کی طرح تھا، وہ ہم نے تمہارے لیے اتارا، پکا پکایا کھانا اللہ کی طرف سے آتا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو پکا پکایا کھانا فراہم کرنا ہے، اس کا تصور خدا نے دیا۔ کہا صرف نماز پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، میرے موسیٰ کلیم کی اطاعت کیا کرو، کھانا پینا ہمارے ذمہ، ہم دیں گے۔
اب یہ ان کو نعمتیں یاد دلائیں گے، سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ تمہارے دشمن سے تمہیں ہم نے نجات دلائی۔ اب اللہ نے ان کو بلایا تھا نا، یہ طور وہی جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی بی بی صفورہ کو لے کر وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہاں اللہ کی طرف سے آواز آئی اور وہاں آپ کو نبوت کا اظہار ہوا۔ آگ جل رہی تھی، آگ لینے گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ سے بات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کتاب دے، ایک آئین دے ان کو، یہ آ گئے ہیں تو اب زندگی گزارنے کے کوئی ضابطے، کچھ اصول ان کو دے دیں۔ اس کے لیے اس زمانے کے لحاظ سے کتاب ایک دینی تھی جس میں 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت میں 1000 آیت۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی ہوگی، اور سلوں پر پتھروں پر لکھی ہوئی کتاب یہ اللہ نے دینی تھی۔ جب بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو وہاں اکٹھا کیا، کہا اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، فکر نہیں کرنا، کھانا پینا کھانا تم۔ اور پہلے ہی ان کے لیے اپنا عصا مار کے پتھر سے پانی نکال دیا چشمے، بھائی یہاں سے پانی پینا، یہ کھانا اللہ کی طرف سے آئے گا، کھاؤ پیو مزے کرو، مجھے اللہ نے بلایا میں آتا ہوں۔ 70 نیک اور صالح بندے، عقل مند بندے ساتھ لے لیے، آؤ بھائی چلیں اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ نے بلایا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی کونسلر بلا لے، دعوت کر لے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے خوشی سے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بلایا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، دعوت ہے بھائی آپ کی، کوہ طور کے ایک دائیں جانب سے آواز آئی، وہاں آ جانا بھائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وفور شوق میں وہ جو لذت تھی کلام الہی کی جو انہوں نے سماعت کی تھی، اس لذت نے ان کو بھاگنے پر اور اپنے ساتھیوں سے آگے چلنے پر مجبور کر دیا۔ جب مجبور کر دیا تو یہ انہوں نے کیا کیا، وہ جو 70 آدمی تھے نیک آدمی، وہ ابھی رستے میں آ رہے تھے، یہ جلدی جلدی وہاں پہنچ گئے۔ اب یہاں ہم اس واقعے کو روک دیتے ہیں کیونکہ قرآن نے آگے اگلی بات کہی ہے، آ رہی ہے وہ بات۔ یہ وہاں پہنچ گئے۔ اب یہاں قوم سے یہ کہا جب من اور سلوہ اترا، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ جو رزق پاکیزہ ہم نے دیا اس میں سے کھاؤ، اللہ اللہ کرو، روٹیاں کھاؤ، موجیں اڑاؤ، کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، صبح و شام تمہارے لیے رزق اللہ کی طرف سے نازل ہوگا۔ لیکن فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں زیادتی نہیں کرنا، اگر زیادتی کی فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو پھر تم میرے عذاب کے اور میرے غضب اور میرے غصے کے تم مستحق ہو جاؤ گے۔ اب زیادتی کیا ہے؟ زیادتی یہ تھی کہ جیسے بندہ کنجوس ہو جاتا ہے، لائے وہاں سے چاہیے تھا اس کو 1 پلیٹ اور بھر لی اس نے 4 پلیٹیں اور جمع کر کے لا کے رکھ دیا، کسی کو دینا نہیں بھائی، ایسا نہ ہو کہ کل نہ آئے تو پھر میں کھاؤں گا، کل اگر نہ اترا تو میں کھاؤں گا۔ دیکھیے انسان کی فطرت، اگر یہ کل نہ اترا تو میں یہ کھاؤں گا۔ اس بات کو میرے رب نے یہ فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں زیادتی نہیں کرو، یہ زیادتی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ ہر روز تمہارے لیے یہ نازل ہوگا تو بس تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ ہر روز آئے گا۔ آج تک پرندے رات کو اپنا کھانا گھونسلے میں رکھ کر نہیں سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اللہ کے آسرے پر اللہ کا نام لیتے ہیں، جاتے ہیں کھاتے پیتے واپس آتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ یہی اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا کہ کھاؤ پیو، شکر ادا کرو، میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، زیادتی مت کرنا، سینت کے مت رکھنا کہ دینا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کل نہ اترے، یہ نہیں کام کرنا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر ایسا کیا تو میرا غضب اور غصہ تم پر ظاہر ہوگا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور یہ بات بھی یاد رکھنا، جس پر میں غضبناک ہو جاتا ہوں، غصے ہو جاتا ہوں، تو سمجھو پھر اس سے زیادہ گرا ہوا آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ فقد ہوا، یعنی وہ خواہشات کے نیچے لگ گیا، اپنی آرزوؤں کے نیچے دب گیا، اور اس کو گرا ہوا انسان کہتے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میرا غصہ آ گیا نا
یعنی جس پر آ جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے گرا ہوا انسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے غضب سے، غصے سے بچنا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، سن لو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں اسے بخش دیتا ہوں جو توبہ کر دیتا ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کر لی تو فرمایا میں اسے بخش دیتا ہوں، وآمن، ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال انجام دیے، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پر قائم رہا، میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنی خصوصیت بیان کر دی کہ اگر تم سے غلطی ہو، گناہ ہو، اور تم توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ انجام دو، اس پر استقامت اختیار کرو، تو فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، تو پھر میں تو بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اور یہاں توبہ، ایمان اور اعمال صالحہ، عمل صالح، یاد رکھیے ایمان اور عمل صالح کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ اگرچہ اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایمان ظاہر کیسے ہوگا؟ اعمال صالحہ سے، اور اعمال صالحہ قبول کیسے ہوں گے؟ ایمان سے۔ ایک بندہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ ایک بندہ ایمان والا ہے، اعمال صالحہ انجام نہیں دیتا، تو پہلے صفائی کے لیے جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، حالانکہ جہنم بنی کس کے لیے؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے بنائی گئی، لیکن اس کی صفائی کے لیے وہاں اس کو داخل کیا جائے، کیونکہ اس نے اتباع کی ہے ان کی، کافروں کی، اس لیے ان کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو، ایمان والے کو اور اعمال صالحہ انجام دینے والے کو جب کو وہ استقامت اختیار کرے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ اور توبہ کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو اس طرح سے صاف ستھرا کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے اسے۔ اب وہی بات موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے وہاں پر، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب العالمین خوش ہو جاتا کہ میرا کلیم میرے بلانے پر آ گیا، میں نے دعوت دی اور یہ آ گیا، اللہ خوش ہوتا، لیکن وہاں تو ایکسپلینیشن کال آ گئی، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ قوم کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا کیسے تو جلدی جلدی یہاں میرے پاس پہنچ گیا، کیوں آیا؟ اب یہ تو گئے سے اس شوق میں کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، مجھے جلدی جانا چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی قوم کو پیچھے چھوڑ کے تم یہاں کیسے آ گئے اکیلے؟ یہ جو لیڈر ہیں، رہنما ہیں نا، ان کو یہ جواب دینا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم کیسے امریکہ چلے گئے اور برطانیہ چلے گئے؟ تم کیسے ہو؟ قوم یہاں پڑی ہوئی ہے، بھوکی پیاسی ننگی اور پریشان حال، اور تم وہاں عیاشیاں مار رہے، کیوں؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تو اپنی قوم کو چھوڑ کے یہاں کیسے آ گیا؟ اب ذرا جواب، اس کے علاوہ کوئی جواب کسی کے پاس نہیں۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، اے اللہ وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کیا جواب دیتے؟ اے اللہ وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ آ رہے تھے، 70 آدمی آ رہے تھے، اللہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے، تو کیوں آیا؟ کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی جلدی آیا، میں اس لیے جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہر جگہ یہ کام چلتا نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہے، میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی ایسے آگے مت بڑھنا۔ میرے ایک بزرگ تھے، انہوں نے خود اپنا واقعہ مجھے سنایا۔ ان کے داماد ان کے ساتھ تھے اور ایک بہت بڑا آدمی تھا، غالباً سفیر تھا وہ کسی عرب ملک کا، اس سے ملاقات کے لیے وہ گئے۔ ان کا داماد بھی ساتھ تھا، دونوں عالم تھے،
داماد صاحب جو ہیں اس نے اپنے سسر کی بزرگی کو بھی نہ دیکھا، تعلق کو بھی نہ دیکھا، اور گاڑی سے جلدی سے اتر کر آگے 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 تاکہ شیخ صاحب سے پہلے میں مل لوں، یہ راضی ہو جائے گا۔ وہاں شیخ صاحب نے ان کو کھڑا کر دیا اور ملاقات نہیں کی۔ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ملاقات نہیں کی، کھڑا کر دیا۔ پہلے اس بزرگ عالم دین سے ملاقات کی، بعد میں ان سے ملاقات کی، اور یہ کہا کہ جب تم ان کے ساتھ آئے ہو تو یہ بزرگ ہیں، ان کا خیال رکھنا تھا، ان کے بعد میرے پاس آنا تھا، تم ان سے آگے آگے کیوں آ گئے؟ یہ عقل ہے، دانشمندی ہے۔ اب اللہ نے یہ عقل اور دانشمندی، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکنے کا حق رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں آیا۔ فرمایا موسیٰ تو کیوں جلدی آ گیا، قوم تو پیچھے، تو کیوں جلدی آیا؟ اللہ عجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تو جلدی جلدی رب کو راضی کرنے آ گیا۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تو یہاں جلدی جلدی بھاگ آیا ہے مجھ سے ملاقات کے لیے، اور ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، فتنے میں ڈال دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے انہیں تیری قوم کو گمراہ کر دیا۔ قرآن اشارتاً بات کرتا ہے، پورا واقعہ موجود ہے۔ ہوا یہ کہ وہ سامری کو چھوڑ کے آئے تھے، اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے آئے تھے، بھائی تم یہاں ان کا خیال رکھنا، میں اللہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ تو ایک ان کے ساتھ پرابلم تھا، مسئلہ تھا۔ وہ جو سامری تھا نا، ہمارے ہاں بھی یہاں بڑے سامری ہیں، جادوگر ہیں بڑے، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، سبز باغ دکھانے کے لیے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی لاؤ، موسیٰ تو بھولا ہوا ہے، ایسے خدا ڈھونڈنے گیا، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کہاں ہے۔ لاؤ بھائی سونا، سارا سونا جمع کر دیا، اور وہ سونا کوئی معمولی نہیں تھا، وہ ڈھیروں تھا۔ وہ کیسے، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، عرض کرتا ہوں۔ سونا دے دیا، پگھلا کر اس نے بچڑے کی شکل بنائی۔ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے گھوڑے کی پاؤں کی خاک اس نے سامری جادوگر نے لے لی تھی، وہ اس کے پاس محفوظ تھی، وہ اس نے بچڑے میں ڈالی تو وہ بولنے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو اس نے لوگوں سے کہا موسیٰ تو ایسے خام خواہ بھٹکتا پھر رہا ہے، خدا تو یہ ہے، خدا تو یہ ہے، اور وہ خام خواہ خدا کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ تھا وہ، اللہ نے کہا میں نے آزمائش میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، افسوس کے ساتھ اور غصے کے ساتھ اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ قال یا قوم، اور اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، وہ میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، او بے وقوفو، تمہارے رب نے تم سے کوئی بہتری کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں حکومت یہاں دلائے گا، تمہیں اقتدار یہاں دلائے گا؟ تم سے تو اللہ نے بڑے اچھے اچھے وعدہ کیے تھے۔ میں تو منشور زندگی لینے گیا تھا، ضابطۂ حیات لینے گیا تھا، میں تو آئین لینے گیا تھا تمہارے لیے۔ تم سے تو اللہ نے بہت اچھے اچھے وعدے کیے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ یا افطال علیکم العہد، کوئی بہت زیادہ زمانہ گزر گیا تھا مجھے گئے ہوئے، کتنے دن ہوئے تھے؟ یعنی ابھی تو میں گیا ہی ہوں اور تم اس طرح سے بدل گئے؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، اور یا پھر تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اللہ کا عذاب آ جائے تم پر؟ فاخلفتم موعدی، اور تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، بیعت کی تھی نا اسلام کی، تو تم نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ، اس کی وعدہ خلاف ورزی کی ہے۔ کیوں ایسا تم نے کیا؟ جب انہیں ڈانٹا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، صاف صاف انہوں نے کہا دیکھیے پیغمبر اے موسیٰ، ہم نے آپ سے کیے ہوئے وعدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کی ہے، بلکہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ،
بلکہ وہ جو سونا چاندی یہ جو لباس ہم نے پہن رکھا تھا بہت، اس وقت مرد بھی سونا پہنتے تھے اور عورتیں بھی سونا پہنتی تھیں، تلواریں بھی سونے کی بعد نے بنا رکھی ہوتی، بڑی عجیب و غریب قسم کی زندگی تھی۔ تو وہ سونا ان کے پاس بہت زیادہ تھا، کہاں اس کا بوجھ تھا ہم پر۔ یہ بوجھ کیوں تھا؟ آپ کو اگر 1 من سونا دے دیا جائے تو آپ سے اگر لیٹ کر بھی اٹھایا جائے گا تو آپ اٹھا لیں گے، آپ کہیں گے مجھے کوئی نہیں بوجھ لگ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پر بوجھ ہو گیا۔ بوجھ یوں تھا، یہ جو بنی اسرائیل ہے اولاد ابراہیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق، یعقوب، اور یہ بنی اسرائیل ان کی قوم۔ تو اس لیے یہ ان پر لوگ مصر میں اعتبار کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے۔ یہ آل ابراہیم ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، تو مصر کے جو قبطی لوگ تھے، وہاں کے لوکل لوگ تھے، ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اس لیے باوجود ان کی غلامی کے اپنا سونا، اپنا روپیہ پیسہ لاکرز میں نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس رکھتے تھے۔ ذرا دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کو وہاں سونے کے لیے کہا تھا، کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے، اس کے باوجود اعتماد آپ پر اتنا تھا، اپنی امانتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ ان کو آپس میں اعتماد نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا۔ اسی طرح اولاد ابراہیم تھے وہ، اس لیے لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، اپنا سونا ان پر رکھتے تھے۔ ایک تو یہ بات۔ اب جب یہ آئے تو وہ سونا ان کے ساتھ آ گیا، اب دل پر بوجھ ہے کہ یار یہ سونا امانت ہے ہمارے پاس آ گئی، یہ تھا بوجھ۔ ہمیں تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا، کیونکہ اندر کا وہ جو پرزہ ہے جسے ضمیر کہتے ہیں وہ مر چکا۔ ان کو یہ بوجھ لگنے لگا۔ سامری نے موقع سے فائدہ اٹھایا، کہا یہ ادھر لاؤ سونا، تو یہ کہنے لگے فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، سامری نے بھی نکال کر اپنا جو بھی سونا تھا پھینک دیا، ہم نے بھی اس کی طرف اچھال دیا۔ جب ہم نے ایسا کیا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے اسی سونے میں سے ایک بچڑا بنایا، وہ اس کی آواز بھی دیتا تھا، وہ بولتا بھی تھا۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بھائی تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی رب یہ ہے بچڑا۔ ایک تو یہ بات کہ یہ سونا وہاں سے آیا، امانت داری۔ تو امانت میں خیانت، اگر کوئی مومن ہو اس کا ضمیر زندہ ہو تو امانت 1 روپیہ یا 10 روپے بھی ہوگی نا تو اس کا بوجھ ہوگا کہ یار میں نے اس کے 10 روپے دینے، راتوں کو نیند نہیں آئے گی، میں نے اس کے 10 روپے دینے۔ ایک تو یہ بوجھ تھا۔ دوسرا، جب وہ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا سمندر میں تو اللہ نے ان کی لاشیں باہر پھینک دیں، تو سارے کے سارے سونے سے لدے ہوئے تھے، یہاں تک بازوؤں میں اور یہاں پر اور سر پر خود، اور یہ جو زریں تھیں وہ سب سونے کی بنی، بڑا سونا پہنا ہوا تو یہ سارا سونا انہوں نے لے لیا۔ اب بوجھ یہ تھا کہ یہ تو مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت پتہ نہیں ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے کہ نہیں حلال ہے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال غنیمت یہ صرف میری امت کے لیے حلال ہے، اس سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں رہا۔ یہ بوجھ تھا ان پر کہ یار سونا ہم نے لے تو لیا ہے، ہمارے لیے لینا جائز تھا کہ نہیں جائز تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بوجھ تھا۔ سامری نے ہم سے کہا کہ یار ادھر لاؤ تمہارا بوجھ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے وہ سونا اس کی طرف پھینکا، اس نے بھی پھینکا، اور اس کا اس نے بنا لیا بچڑا، اور یہ کہا قالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب یہ ہے، معبود یہ ہے، فنسیا، موسیٰ بھول چکا ہے، اپنے رب کو بھول کے وہاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کوہ طور پر گیا ہوا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ واقعہ یہاں بند کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، کیا یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ ان کو عقل نہیں ہے
کہ یہ جو جس کو تم خدا کہہ رہے ہو، معبود کہہ رہے ہو، لا یرجع الیہم قولا، کسی بات کا جواب تو دیتے نہیں ہے۔ جسے معبود کہہ رہے ہو، بچڑا ہے نا، اس کو معبود کہہ رہے ہو، بولتا بھی ہے، مان لیا، لیکن تمہاری باتوں کو نہ سمجھتا ہے نہ اس کا جواب دیتا ہے۔ تو تمہیں عقل نہیں؟ جو نہ تمہاری بات کو سنے، نہ سمجھے، نہ جواب دے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا، اس کو تم نے کیسے خدا بنا لیا؟ یعنی ان کی عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹھیس لگائی، ایک ٹھوکا لگایا، تاکہ ان کو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہاں، جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا وہ ہے جو نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس کے سامنے فریب نہیں چلتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا، نمرود نے، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ کہا دکھاؤ پھر کیسے مارتے ہو کیسے زندہ کرتے ہو۔ تو ایک ایسا قیدی تھا جس کو سزائے موت تھی، اس نے اس کو بھی بلا لیا۔ ایک وہ تھا جس کی سزا ختم ہو گئی، وہ آزاد کرنا تھا، اس کو بھی بلا لیا۔ تو جس کو سزائے موت تھی اسے آزاد کر دیا، کہا یہ دیکھو مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا۔ اور وہ جسے آزاد کرنا تھا اسے کہا پھانسی لگا دو اس کو، کہا دیکھو اس کو میں نے مار دیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے آخری پتا پھینکا اور کہا سن، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تو خدا ہے نا اور تو کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، چلو آ ادھر۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو خدا نے جو نقشہ کھینچا ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا حیران پریشان رہ گیا، اب کیا کروں؟ سورج اور چاند پہ تو کوئی اختیار میرا ہے نہیں، نہ وہ میری بات مانتے ہیں۔ ہاں، انبیاء کی بات سورج بھی مانتا ہے چاند بھی مانتا ہے۔ میرے نبی اگر جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہہ دیں، دو ٹکڑے، اسے انگلی کا اشارہ کر دیں کہ دو ٹکڑے ہو جائے، دل میں ہے اور انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، پھر اشارہ کیا پھر واپس مل گیا۔ اور سورج پر بھی میرے رسول کا حکم چلتا، ڈوبا ہوا سورج میرے رسول نے اشارہ کیا واپس آ گیا، عصر کا وقت ہو گیا، علی نے عصر کی نماز پڑھی، فرمایا اب غروب ہو جا، غروب ہو گیا۔ تو سچا خدا کی طاقت تو بہت بڑی ہے، خدا کا رسول سچا ہوتا ہے، اس کا بھی اختیار سورج اور چاند پر چلتا ہے، یہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ لیکن عقل مندوں کے لیے فرمایا کہ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، ان کو یہ عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، دیکھتے نہیں کہ تمہاری بات کا جواب تو دیتا نہیں، نہ سانپ جواب دیتا ہے، نہ درخت جواب دیتا ہے، نہ بندر جواب دیتا ہے، نہ پتھر جواب دیتا ہے، نہ مورتی جواب دیتی ہے، نہ لکشمی جواب دیتی ہے، نہ کوئی دیوتا جواب دیتا، کوئی بھی نہیں جواب دیتا۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اس کے باوجود انسان ان کو خدا مانے ہوئے۔ تو اللہ نے عقل کو مہمیز لگائی اور بتایا کہ عقل سے کام لو، جو بات نہیں کرتا، جو سمجھتا نہیں، جو سنتا نہیں، جو جواب نہیں دیتا، جو نفع نہیں پہنچاتا، جو نقصان نہیں دے سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کی تعریف یہ ہے جو ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ معبود ہے، جو ہماری بات کو سنتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ تو معبود ہمارا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، اور ہماری جان کا بھی مالک ہے، پیدا بھی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے معبود کی سچی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔
اللہم اجعل من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص بابا جی ولی خان صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، اور جو بھی بچے بزرگ اور بڑے یا بچیاں مائیں بہنیں بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، کہ زیادہ سے زیادہ اپنی یاد نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔